کراچی کے قریب سائٹ علاقے میں ایک گاؤں لگتا ہے، وہاں ایک غریب سا چرواہا رہا کرتا تھا۔ لوگ اس کا اصلی نام تو بھول چکے تھے، مگر بکریوں والا کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کی پوری زندگی ان بے زبان بکریوں کے ساتھ ہی کٹ رہی تھی۔ وہی اس کی دولت تھی، وہی اس کا سکون۔ لیکن ان سب میں ایک بکری اسے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اس کا نام تھا حسینہ۔ رنگ ایسا جیسے کچے دودھ کی سفیدی، اور چال میں ایسی نرمی اور ادا کی جیسے بادل زمین پر اتر آئے ہوں۔ پورا گاؤں میں حسینہ ایک مشہور شخصیت بن چکی تھی، لیکن ایک صبح ایسا منظر دیکھنے کو ملا کہ جیسے گاؤں کی فضا ہی بدل گئی۔ سورج کی روشنی ابھی پوری طرح زمین کو نہیں چھو رہی تھی کہ ایک آدمی ہانپتا کانپتا ہوا گاؤں کے چوراہے پر آ کر چلایا، ارے لوگو، سنا تم نے؟ اس بکریوں والے کی بکری نے انسان کا بچہ جنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ پورے گاؤں میں جیسے آگ لگ گئی۔ ہر طرف یہی خبر پھیل گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو کھینچتے گھسیٹتے ہوئے بتانے لگے، اور چند لمحوں میں ہی ایک بھاری بھیڑ اس غریب چرواہے کی جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ گاؤں کے چودھری سے لے کر چھوٹے بچوں تک سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی بکری نے انسانی بچہ جنا ہے؟ چرواہا صدمے میں کھڑا تھا، آنکھوں میں حیرانی، چہرے پر پریشانی، لیکن بھیڑ کی آنکھوں میں غصہ تھا، نفرت تھی۔ کسی نے لاٹھی اٹھائی، کسی نے پتھر۔ تانے اور الزامات کی بارش شروع ہو چکی تھی۔ تو اس دنیا میں جینے کے قابل نہیں ہے، کسی نے چلا کر کہا۔ اب سمجھ آیا کیوں تو دن رات بکریوں میں گم رہتا ہے، حرامی، کہیں کا یہ سب تیری حرکت کا نتیجہ ہے۔ لوگوں نے اس کا کردار تار تار کر دیا۔ کسی نے الزام لگایا کہ اس نے اپنی ہی بکری سے وہ کیا ہے جو مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ چرواہا ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، خدا کے واسطے انسانیت کے ناطے میری بات سنو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنکھیں آنسوں سے بھیگی تھیں۔ پھر کانپتی آواز میں اس نے حقیقت بیان کی۔ اس روز میں اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا، سب بکریاں پاس تھیں، لیکن حسینہ ایک طرف جا کر عجیب سی آواز میں ممیانے لگی۔ میں دوڑ کر وہاں گیا اور دیکھا کہ اس کے پاس ایک ننھا سا بچہ پڑا تھا، انسان کا بچہ، مٹی میں لپٹا، درخت کے نیچے۔ حسینہ اسے اپنی زبان سے چھاٹ رہی تھی جیسے اپنی ہی اولاد ہو۔ میں تو سکتے میں رہ گیا، لیکن پھر خیال آیا، میں تو بے اولاد ہوں، تم سب جانتے ہو، سالوں سے اولاد کے لیے ترستا رہا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھ کر اس بچے کو اٹھایا اور گھر لے آیا۔ آج اسے اپنی اولاد کی طرح پال رہا ہوں، مگر لوگ تو جیسے شیطان کے قبضے میں تھے، کسی نے پتھر دے مارا، کسی نے جھپٹ کر لاٹھی چلا دی۔ سب ایک سور میں چلائے، جھوٹ بولتا ہے، اپنے گناہ پر پردہ ڈال رہا ہے۔ چرواہا زمین پر گر پڑا، اپنی معصومیت کی فریاد کرتا رہا، لیکن کسی دل میں رحم نہ آیا۔ ہر طرف کوہرام تھا، نفرت کی لہر چل رہی تھی۔ اسی ہنگامے کے بیچ بھیڑ کے پیچھے کھڑا ایک شخص سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ عمر میں کچھ بڑا، چہرہ سادہ، مگر آنکھوں میں سمجھداری کی چمک۔ وہ گاؤں کا جانا پہچانا آدمی تھا، کم بولنے والا، مگر جب بولتا تھا تو پورا گاؤں سنتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بلند آواز میں کہا، ٹھہرو، ذرا سوچو، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا کسی نے کبھی سنا ہے کہ کوئی بکری انسانی بچہ پیدا کرے؟ بھیڑ میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں اسی شخص پر ٹک گئیں۔ وہ پھر بولا، مجھے یہ معاملہ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بچہ کہیں سے لاوارث ہو اور اس غریب نے اسے بچا لیا ہو۔ اب گاؤں والوں کے دلوں میں بھی سوال اٹھنے لگے۔ جو لوگ اب تک آنکھیں منہ کر اسے گنہگار سمجھ بیٹھے تھے، اب ان کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ گاؤں کے چند سمجھدار لوگ ایک جگہ جمع ہوئے۔ ایک بولا، بھائیو، اگر ہم نے جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کر لیا اور یہ چرواہا بے گناہ نکلا تو سوچو ہم کتنا بڑا ظلم کر بیٹھیں گے۔ دوسرے نے حامی بھری، ہاں، ہمیں کسی تجربہ کار اور سمجھدار بزرگ کے پاس جانا چاہیے جو عمر اور علم دونوں میں بڑا ہو۔ سب نے سر ہلا دیا۔ آخر کار گاؤں کے سب سے بزرگ، سب سے محترم شخص بوڑھے بابا کے پاس جانے کا فیصلہ ہوا۔ وہ بابا جو گاؤں کے کنارے ایک سادی سی جھونپڑی میں سالوں سے تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ لمبی سفید داڑھی، جھکی ہوئی کمر، لیکن آنکھوں میں تجربے اور حکمت کا سمندر۔ جب گاؤں والے ان کے پاس پہنچے تو بابا آرام فرما رہے تھے۔ سب نے تفصیل سے واقعہ بیان کیا، کیسے ایک چرواہے کی بکری سے انسانی بچہ پیدا ہونے کی بات پھیلی ہے۔ بابا نے آنکھیں موند لیں، کچھ پل گہری سوچ میں ڈوبے رہے، پھر دھیمی لیکن اثردار لہجے میں بولے، بیٹا، الزام لگانا آسان ہے،
مگر حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل۔ مگر پھر بھی جب تک سچائی سامنے نہ آئے کسی کو گنہگار قرار دینا ناجائز ہے۔ ایک نوجوان نے سوال کیا، تو اب کیا کیا جائے؟ بابا، ہمیں کسی طبیب، کسی ماہر حکیم کے پاس جانا چاہیے جو اس بچے کا جائزہ لے، اس کا جسم، اس کی بناوٹ دیکھے، وہی بتائے گا کہ یہ بچہ انسانی ہے یا کسی اور مخلوق کا۔ گاؤں والوں کو بابا کی بات سمجھ آ گئی۔ طے ہوا کہ شہر سے کسی ماہر حکیم کو بلایا جائے۔ اگلے ہی روز دور کے قصبے سے ایک نامی طبیب آیا۔ آنکھوں میں نور اور تجربے کی چمک تھی۔ گاؤں والوں نے بچے کو اس کے سامنے پیش کیا۔ حکیم نے بڑی باریکی سے معائنہ کیا۔ آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، چمڑی، نبض، سانسیں، ہر ایک چیز کا جائزہ لیا۔ پھر انہوں نے گہری سانس لی اور بلند آواز میں کہا، سنو اے گاؤں والو، یہ بچہ بالکل صحیح سلامت انسانی بچہ ہے۔ اس کی بناوٹ میں، اس کی نسل میں، اس کے وجود میں کوئی بھی بکری کی نشانی نہیں۔ یہ کسی انسان کی اولاد ہے اور انسان کے ہی درمیان پیدا ہوا ہے۔ بھیڑ میں سناٹا چھا گیا۔ جن چہروں پر اب تک غصہ تھا وہاں حیرت طاری ہو گئی۔ کسی نے دھیمی سے پوچھا، مگر طبیب صاحب، اگر یہ انسانی بچہ ہے تو آیا کہاں سے؟ طبیب خاموش رہا، کوئی جواب نہیں تھا۔ جواب نہ ملنے پر گاؤں والوں نے خود ہی فیصلہ سنا دیا۔ ہمیں سب سمجھ آ چکا ہے، یہ سب اس چرواہے کا ہی کیا دھرا ہے، ہوش کا مارا ہے اور اب کہانی بنا رہا ہے۔ گاؤں کی پنچایت بلائی گئی۔ چوراہے پر بھیڑ جمع ہوئی۔ چرواہے، اس کی بیوی اور اس معصوم بچے کو سب کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ نفرت سے بھری نظریں، تانوں کی آندھی اور گالیوں کی بارش شروع ہو چکی تھی۔ ایک بوڑھا گرج کر بولا، اس نے ہمارے گاؤں کو بدنام کر دیا، اسے سزا ملنی چاہیے، ایسی سزا کی نظیر بن جائے۔ چرواہا بے بس کھڑا تھا، ایک طرف اپنی بیوی کو دیکھتا، دوسری طرف اس بچے کو۔ پھر کانپتی آواز میں بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، سچائی وہی ہے جو پہلے کہی تھی، مگر اگر تم سب مجھے مجرم سمجھتے ہو تو جو سزا دینا ہے دے دو۔ مگر گاؤں والوں کے دلوں میں اب کوئی نرمی باقی نہ تھی۔ پنچایت کا فرمان سنا دیا گیا، تو 2 دن کے اندر اندر یہ گاؤں چھوڑ دے، اپنی بیوی، بکریاں اور اس بچے کو لے کر چلا جا، ورنہ تیسرے دن تجھے مار ڈالا جائے گا۔ چرواہا یہ سن کر گاؤں کے سمندر میں ڈوب گیا۔ بیوی سسک سسک کر رونے لگی، لیکن کسی نے ان کی فریاد نہ سنی۔ 2 دن بعد وہ شخص جو کبھی گاؤں کا معصوم بکریوں والا تھا، اپنی بیوی اور جانوروں کو لے کر نہ جانے کتنی ٹھوکریں کھاتا، دھکے سہتا ایک اجنبی گاؤں جا پہنچا، جہاں کسی کو اس کی کہانی کا علم نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ ایک نئی زندگی میں داخل ہو چکا تھا۔ درد اب اس کا ساتھی بن گیا تھا، مگر اس بچے کی پرورش میں اس نے اپنی پوری دنیا لگا دی۔ اس کی بیوی بھی اب اسی بچے کو اپنا دودھ پلاتی، لوری گنگناتی اور ماں کی ممتا کا ہر کردار نبھاتی۔ مگر سب سے حیرت انگیز بات حسینہ تھی، جس نے اس بچے کو نہ جانے کیوں اور کیسے اپنی اولاد سمجھ لیا تھا۔ جب بچہ آنگن میں بیٹھا ہوتا تو حسینہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہتی اور دھیرے دھیرے پاؤں آگے بڑھاتی، جیسے کہہ رہی ہو۔ کبھی اس کی گردن میں باہیں ڈال دیتا، کبھی کان پکڑ لیتا، کبھی پیٹھ پر لیٹ جاتا، اور جب کبھی وہ بچہ رونے لگتا تو حسینہ اپنے دودھ سے بھرا تھن اس کے سامنے کر دیتی، اور سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ بچہ بالکل بے جھجک اس بکری کا دودھ پی بھی لیتا تھا۔ وہ منظر دیکھ کر خود چرواہا اور اس کی بیوی کئی بار حیرت میں ڈوب جاتے، مگر پھر سوچتے شاید یہ رشتہ ہماری سمجھ سے کہیں اوپر کا ہے۔ حسینہ اب محض ایک بکری نہیں رہی تھی، وہ اس معصوم بچے کے لیے ماں کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ جب بچہ نیند کی آغوش میں ہوتا تو حسینہ اس کے سرہانے بیٹھ کر پہرے داری کرتی۔ اگر بچہ کہیں دور نکل جاتا تو حسینہ بے چین ہو جاتی، اسے ڈھونڈتے ہوئے چاروں طرف دوڑ پڑتی، اور جب مل جاتا تو اپنی زبان سے اسے اس قدر پیار کرتی جیسے کوئی ماں اپنے لڑلے کو لوری سنا رہی ہو۔ گاؤں کے کچھ لوگ جب یہ سب دیکھتے تو دبی آواز میں کہتے، یہ بکری انسانوں جیسے جذبات کیوں رکھتی ہے؟ مگر حقیقت یہی تھی، حسینہ اب اس بچے کے لیے صرف جانور نہیں رہی، بلکہ ایک سایہ، ایک ممتا بھری چھاؤں بن چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، چرواہا اپنے چھوٹے سے آشیانے میں بکریوں کی دیکھ بھال کرتا اور اسی بچے کی پرورش میں اپنی جان لٹا دیتا۔ اس نئے گاؤں میں اس کا گھر ایک بڑے رسوخدار تاجر کے مکان کے پاس ہی تھا۔ وہ تاجر نہایت دولت مند تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک ثنایا جس کی فطرت میں شک، بدگمانی اور جھگڑا تھا، دوسری
نرگس ایک صاف دل پرہیزگار اور سلیقہ مند خاتون جو ہر دکھ درد میں شریک ہوتی، خاموش رہتی مگر ہر بات دل سے محسوس کرتی۔ دھیرے دھیرے نرگس کا چرواہے کی بیوی سے اچھا تعلق بن گیا۔ دونوں اکثر آنگن میں بیٹھ کر باتیں کرتیں، کبھی روٹیاں پکاتیں، کبھی گزرے زمانے کے قصے سناتیں اور کبھی اپنے دل کے درد بانٹتیں۔ ایک روز چرواہے کی بیوی نے نرگس کو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے سب کچھ بیان کر دیا۔ کیسے گاؤں والوں نے الزام لگایا، کیسے انہوں نے اس بچے کو سینے سے لگایا۔ نرگس کی آنکھیں بھر آئیں، اس کی روح کانپ اٹھی۔ وہ بچہ اب تھوڑا بڑا ہو چکا تھا، گورا مکھڑا، بڑی بڑی آنکھیں اور معصوم مسکراہٹ جو کسی کا بھی دل جیت لے۔ جب کبھی نرگس اسے دیکھتی ایک عجیب سا سکون اس کے دل میں اتر آتا۔ کبھی کبھی وہ بچے کو چپکے سے گود میں اٹھا لیتی، اپنی چھاتی سے لگا کر اس کی ننھی انگلیوں کو یوں دیکھتی جیسے کسی کھوئے ہوئے جگر کے ٹکڑے کو واپس پا لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں تڑپ ہوتی، لب خاموش اور روح میں کوئی انکہا درد جاگ اٹھتا۔ وہ بے تکلف کہتی، یہ بچہ کتنا پیارا ہے، دل کرتا ہے سب چھوڑ دوں، بس اسے اپنی گود میں رکھ لوں۔ کئی بار وہ بچے کو دیکھ کر رو دیتی مگر وجہ کسی کو سمجھ نہ آتی، نہ چرواہا سمجھ پایا نہ اس کی بیوی۔ بس اتنا جانتے تھے کہ نرگس دل کی صاف عورت ہے اور اس بچے سے بہت محبت کرنے لگی ہے۔ وہ کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی، کبھی اس کا ماتھا چوم لیتی اور پھر گہری سوچ میں ڈوب جاتی، جیسے اس کے سینے میں کوئی راج دبا ہوا ہو۔ وقت یوں ہی بہتا رہا۔ بچہ اب تھوڑا اور بڑا ہو چکا تھا۔ اس کی تتلی زبان اور معصوم آوازیں لوگوں کا دھیان کھینچنے لگیں۔ چرواہے کی بیوی نے بہت دنوں سے دیکھا تھا، نرگس کے چہرے پر عجیب سی اداسی چھائی رہتی تھی۔ آخر ایک دن وہ پوچھ ہی بیٹھی، بہن، میں کئی دن سے دیکھ رہی ہوں، جب بھی تم اس بچے کو خود میں لیتی ہو تمہاری آنکھوں میں کوئی غم ابھر آتا ہے، کیا کوئی ایسا راج ہے جو تمہیں اندر ہی اندر کھا رہا ہے؟ نرگس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر لب خاموش رہ گئے۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل بھر آیا مگر الفاظ نہ نکلے۔ اسی لمحے ثنایا پہلی بیوی وہاں آ دھمکی۔ وہ شروع سے ہی اس دوستی سے جلتی تھی، اسے اس بچے سے نفرت تھی، کہیں نرگس کا دل اس معصوم سے نہ لگ جائے یا تاجر خود اس بچے کی طرف جھک نہ جائے۔ ثنایا کا لہجہ جھرا گلنے لگا، کیا بات ہے؟ کیا راج کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں؟ پھر چرواہے کی بیوی سے کہنے لگی، ارے عورت، کچھ شرم حیا ہے کہ نہیں؟ روز ہمارے آنگن چلی آتی ہو، اپنے گھر کا بھی کچھ خیال کر لیا کرو، اور یہ بچہ، ہائے اللہ، کیسی عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے۔ سچ کہوں، جب سے یہ ہمارے آس پاس گھومتا ہے میرا تو دل بیٹھنے لگتا ہے۔ اس کے الفاظ میں وہ زہر تھا جو کسی سانپ کی فنکار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ چرواہے کی بیوی سن رہ گئی، آنکھوں میں بے بسی کی نمی اتر آئی۔ اس نے بچے کو سینے سے بھینچ لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں تو کسی کا برا سوچ بھی نہیں سکتی بہن، میرا قصور کیا ہے؟ مگر ثنایا، اس زہریلی زبان والی عورت، ایک بھی لفظ سننے کو تیار نہ تھی۔ آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں توہین لیے بولی، اپنی حدود میں رہا کرو، روز روز ہمارے گھر کی چوکھٹ پر دستک مت دیا کرو اور اس بچے کو سنبھالو، ورنہ ایک دن تمہارے خلاف ہمارے مردوں کے کان بھر دیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ آگ اگلتے چہرے کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ چرواہے کی بیوی وہیں کھڑی رہی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ایک بار تاجر کی نیک بیوی نرگس کی طرف دیکھا مگر وہ بھی شرم اور افسوس کی حالت میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ چرواہے کی بیوی نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگایا اور ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ بنا کچھ کہے آنسو پیتے ہوئے اپنے اجڑے آشیانے کی طرف لوٹ چلی۔ اس کے دل میں ہزاروں سوال امڑ رہے تھے۔ ثنایا کے الفاظوں نے زہر کی طرح دل میں گھر کر لیا تھا مگر آواز اٹھانے کی ہمت نہ تھی، مجبوری کی زنجیریں بہت بھاری تھیں۔ شام ڈھل چکی تھی، چرواہا بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ لوٹ آیا تھا، تھکن سے چور، دھول سے لت پت۔ جب دہلیز پر پہنچا تو دیکھا اس کی بیوی ایک کونے میں بیٹھی ہے، آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ اترا ہوا جیسے سینے پر کوئی بھاری بوجھ رکھ کر بیٹھی ہو۔ وہ اس کے پاس گیا اور نرمی سے پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ یوں خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کسی نے کچھ کہا کیا؟ بس پھر کیا تھا؟ اس کی بیوی پھوٹ پڑی، آواز ڈوبتی ہوئی سی نکلی، تم سے کیا کہوں، آج ایک ایسا توہین بھرا لمحہ جھیل کر آئی ہوں جسے یاد کر کے روح کانپ اٹھتی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تاجر کے گھر گئی تھی، اس کی ایک بیوی
نرگس بہت نیک صاف دل عورت ہے، روز جب میرے بیٹے کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ نہ جانے دل میں کون سا راز چھپا ہے۔ آج میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، بہن ہر بار میرا بچہ دیکھ کر کیوں ٹوٹ جاتی ہو؟ کیا کوئی غم ہے جو سینے میں دبا ہے؟ چرواہا تسلی سے سنتا رہا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی، شاید کوئی گہرا راز تھا جو اس کے لبوں تک آ گیا تھا، مگر اسی پل ثنایا آ گئی، وہ ظالم عورت جسے نے جانے اس معصوم سے کیا دشمنی ہے۔ جیسے ہی آئی اس پر جھر اگلنے لگی۔ کیوں روز روز ہمارے گھر چلی آتی ہو؟ اپنے گھر میں رہا کرو۔ اور یہ بچہ اس کی آوازیں سن کر تو میرا جی چلانے لگتا ہے، اب اسے اپنے ساتھ مت لانا ہمارے آنگن میں۔ میں نے کہا، میں تو بس بہن سے 2 باتیں کرنے آئی تھی، مگر وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھی، ڈانٹ کر نکال دیا۔ مجھے ایسا اپمان میں نے کبھی نہیں سگا۔ چرواہا چپ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی، پھر ٹھہری ہوئی گہرائی لی آواز میں بولا، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا اس کہانی میں کچھ تو ہے۔ نرگس کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ یوں ہی نہیں بہتے، اور ثنایا کی حرکتیں کچھ اور اشارہ کرتی ہیں۔ تم نے دیکھا اس نے اس نیک عورت کو بولنے ہی نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں ثنایا کے دل میں کوئی سازش ہے اور نرگس کو چھپا رہی ہے، شاید ڈر کے مارے، شاید مجبوری میں، مگر کوئی سچائی ہے جو سامنے آنی چاہیے۔ وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم ایسا کرو، کل پھر جانا، کوئی بہانہ بنا لینا۔ اگر وہ عورت پھر اداس ملے تو پوچھنا، کیا پتا کوئی بڑا راز کھل جائے اور شاید ہمارے بیٹے کا اصلی باپ بھی مل جائے۔ چرواہے کی بیوی چپ رہی، مگر اس کی آنکھوں میں امید کی ہلکی سی چمک آ گئی۔ آنسو پونچھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں کل ضرور جاؤں گی اور سچائی جان کر ہی لوٹوں گی۔ دوسرے دن صبح سویرے چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ قسمت کی بات تھی، ثنایا گھر پر موجود نہیں تھی، وہ کسی کام سے بازار گئی ہوئی تھی۔ گھر پر بس تاجر کی پہلی بیوی نرگس اکیلی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر چرواہے کی بیوی پر پڑی، چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ لپک کر آگے آئی، اسے اندر بلایا اور بے صبری سے بچے کو گود میں لے لیا۔ وہ بچے کو یوں نہارنے لگی جیسے کوئی کھویا ہوا خزانہ پھر سے مل گیا ہو۔ آنکھیں بھر آئیں، کافی دیر تک وہ اسے سینے سے لگائے بیٹھی رہی، خاموشی کی چادر میں لپٹی، مگر دل کی گہرائیوں سے بے حساب محبت چھلکتی رہی۔ نرگس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جانتی ہو بہن، جب بھی اس بچے کو دیکھتی ہوں نا تو دل سے ایک ہی صدا اٹھتی ہے، جیسے میرا ہی بیٹا ہے، میری ہی گود کی روشنی۔ چرواہے کی بیوی حیرت سے بک رہ گئی، حیرانی سے بولی، تمہارا بیٹا بہن، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تیرا تو کوئی بچہ نہیں ہے۔ نرگس نے ایک گہری آہ بھری اور کہا تھا، بہن، ایک بے حد حسین بیٹا تھا میرا، بالکل اسی بچے جیسا، گورا چٹا گلابی ہونٹوں والا معصوم سا، مگر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، وہ کہیں کھو گیا، آج تک مجھے نہیں ملا۔ جب بھی اس بچے کو دیکھتی ہوں میرا وہی غم شدہ بچہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ چرواہے کی بیوی کا دل کانپ اٹھا، اس نے فوراً نرگس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، بہن یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ خدا کے لیے سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ نرگس کی آنکھیں چھلک پڑیں، گلا رندھ گیا۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیان شروع کیا، میں تاجر کی دوسری بیوی ہوں۔ تاجر نے مجھ سے اس لیے نکاح کیا تھا کیونکہ اس کی پہلی بیوی ثنایا بانجھ تھی۔ نکاح کے کچھ ہی ماہ بعد میں امید سے ہو گئی۔ تاجر کی خوشی دیکھنے لائق تھی، مجھ سے محبت بھی بڑھتی چلی گئی، مگر یہی بات ثنایا کو برداشت نہیں ہوئی۔ ہر روز تانے، ہر بات پر تکرار، کبھی زبان سے جھر، کبھی نگاہوں سے نفرت۔ کئی بار اس نے میرا پیٹھ تک مارنے کی کوشش کی، وہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ اس دنیا میں نہ آئے۔ نرگس کا چہرہ بجھ گیا، پھر رندھی آواز میں بولی، جب ماں بننے کے دن قریب آئے تو عجیب عجیب خواب آنے لگے، ڈراونے سائے بن کر لپٹتے، جیسے کوئی میرے بچے کو مجھ سے چھین لے گا، مگر میں ہر روز اپنے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اپنے آنے والے نور سے باتیں کرتی تھیں، اس کے لیے سپنے بنتی تھیں، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا مہینوں سے انتظار تھا۔ صبح سویرے گھر میں ہلچل مچ گئی، میں درد سے کراہ رہی تھی، مگر چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ تاجر بے چین تھا، اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی تھی، اور پھر میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، چاند جیسا بیٹا، گورا رنگ، گلابی ہونٹ، روشن آنکھیں۔ گاؤں میں شور مچ گیا، ہر طرف بدھائیاں۔ تاجر نے دریا دلی سے خرچ کیا، وہ اپنے بیٹے سے دیوانہ ہو گیا تھا، اسے گود میں اٹھا کر بار بار کہتا، نرگس، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت عطا کی ہے، مگر اس خوشیوں کی روشنی میں ایک چہرہ تھا
جو गप अंधेरे में डूबता जा रहा था। सनाया उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां थीं। वो मेरे बच्चे से, मेरी ममता से, मेरी इज्जत से जल रही थी। और फिर एक रात वो तूफान उठा जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। हर कोई अपने बिस्तर में सो रहा था। मैं अपने लड़ले को सीने से लगाए झट से आंख खोली, सीने पर हाथ रखा। खाली मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा। मैं पागलों की तरह उठी, चारपाई के नीचे देखा, कमरे के कोनों में झांका, मगर मेरा छांत कहीं नहीं था। मेरी चीख निकल गई, मेरे हलक से ताजिर भी जाग गया। क्या हुआ नरगस, बच्चा कहाँ है? मैं रोते हुए बस इतना ही कह सकी। मैंने तो उसे सीने से लगाकर सुलाया था। अब वो नहीं है, कहीं नहीं है। ताजिर भी बदहवास हो गया। हम दोनों ने पूरा घर छान मारा, हर कोना देख लिया, मगर मेरा बच्चा गायब था। तभी सनाया आ गई, दिखावे की हमदर्दी के साथ। अरे बहन रो मत, बच्चा मिल जाएगा, शायद कहीं गिर गया हो। मगर उसके लहजे में एक अजीब सी ठंडक थी जिसे मैं पहले से जानती थी। सब कुछ उस रात के बाद मेरी दुनिया वीरान हो गई। ताजिर ने तलाश की, गांव में ढंढोरा पिटवाया, हर दरवाजे पर गया, मगर मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। और आज इतने बरसों बाद मैं जिंदा हूँ, सिर्फ इस दर्द के साथ, जब भी तुम्हारे बेटे को देखती हूँ दिल यही कहता है वो मेरा ही खोया हुआ बच्चा है। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा पार्ट 2 चाहते हैं, जहां नरगस के बच्चे का पता चले और चरवाहे के बेटे के असली बाप का राज खुले, तो बराह ए करम कमेंट में पार्ट 2 लिखें